اچھا السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا، سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام شبلی نعمانی، صنف سخن سیرت نگاری اور ماخذ مقالات شبلی، جلد چہارم۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب نثر میں ہم تشریح کرتے ہیں تو اس میں نثری اور شعری حوالہ جات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ حوالہ متن کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق لکھنے کے بعد جو 10 نمبر کا ہمارا پورشن آتا ہے نثر پارے کی تشریح کا، اس تشریح کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے اس سبق سے ریلیٹڈ، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز سے بالفرض کوئی پیراگراف آ جاتا ہے، آپ نے اس پیراگراف کی جب تشریح کرنی ہے تو اس کی تشریح آپ لوگوں نے اس کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے۔ کوئی سا بھی پیراگراف آ جاتا ہے اور اس میں یہ آپ لوگوں کے اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ حوالہ جات ہیں، کچھ شعری ہیں، کچھ نثری حوالہ جات ہیں، تو آپ لوگ ان کو کوٹ کر لیں، ان کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ یہ آپ لوگ جب آپ کا پیراگراف آئے گا آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی کون سا شعر یہاں پہ لکھنا ہے۔ اچھا، نثر پارے کی تشریح کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے آپ نے؟ علامہ شبلی نعمانی جو ایک عظیم سیرت نگار ہیں، اردو زبان پر مہارت اور عناصر خمسہ میں شامل عبارت میں دلکشی و دلچسپی و اعجاز و اختصار میں ماہر عمر بن عبدالعزیز کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگے پھر آپ لوگوں نے تشریح کرنی شروع کر دینی ہے۔ پھر دوسرا اس میں شعری حوالہ جات آپ لوگ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ تصویر کی صورت میں آپ کے پاس ہیں۔ ایک پہلا جو ہے سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ والا شعر ہے۔ یہ کسی بھی پیراگراف میں آپ کے سبق میں آ سکتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی، سارا آپ وہ سبق پڑھے ہوئے، جب پڑھو گے تو آپ کو ایزیلی یہ سمجھ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد تھے تو آبا ہی وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا تم ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پھر آپ کا پیج نمبر 3 جو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لاسٹ میں جو پیراگراف جمہوریت سے ریلیٹڈ ہے، یہ صرف خاص یہ اس پیراگراف کے لیے شعر ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا تو کرتے ہیں مگر تولا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ نثری حوالہ جات جو ہیں اس میں القرآن سے ریلیٹڈ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پھر دوسرا بھی اسی طرح کا ہے، وہ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے، اسلام کی خاطر اپنے نفع نقصان سے درگزر کیا کرو۔ پھر اس کے علاوہ عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آ جائے گا۔ اس کی پیراگراف کی جب آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے، یہ اس کے لیے آپ کے پاس مٹیریل ہے، آپ لوگوں نے یہ اندر یوز کرو گے، انشاءاللہ بورڈ میں آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ باقی آپ کو میں اس کا خلاصہ بھی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں شیئر کر دیتی ہوں اس کے ساتھ، تو آپ لوگ اگر اس خلاصے کو ایز اٹ از یاد کر لو گے تو آپ کو بہت اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ 10 میں سے 8 9 نمبر آپ لوگ ضرور گین کر لو گے۔ تھینک یو سو مچ۔